الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں اللہ پاک کا فرمان ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ دین اسلام کا ایک اہم رکن روزہ ہے، جس کے بغیر مسلمان کا دین نامکمل ہے۔ روزہ ہر بالغ مسلمان پر فرض ہے۔ اگر کوئی بھی مسلمان دین اسلام کے کسی بھی رکن کو ماننے سے انکار کر دے تو وہ مسلمان نہیں رہتا۔ آج کی ویڈیو میں 10 ایسے لوگوں کا ذکر کیا جائے گا جن پر روزہ فرض نہیں، یعنی انہیں روزہ معاف ہے، انہیں روزہ چھوڑنے کا کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ نمبر 1، سب سے پہلا شخص جسے روزہ معاف ہے وہ ہے بیمار، یعنی جو آدمی بیماری کے سبب روزہ رکھنے کی سکت نہ رکھتا ہو، وہ بروز قیامت سے روزہ چھوڑنے کی سزا نہ ملے گی۔ ناظرین گرامی، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شریعت میں کس قسم کی بیماری میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے؟ یعنی اب ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ انسان کو ہلکا سا بخار ہو یا زکام ہو اور بندہ کہے کہ میں تو بیمار ہوں، اب روزے نہیں رکھوں گا۔ یاد رکھیے کہ اگر آپ کو زکام ہے، سر میں درد یا جسم کے کسی حصے میں معمولی درد ہے اور اگر آدمی اس حالت میں روزہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کو سخت گناہ ہو۔ یہاں ایسی مرض کا ذکر ہوتا ہے کہ آدمی کو سخت مرض ہو جائے اور بیمار کو یہ کہے کہ اگر تم زیادہ دیر تک بھوکے اور پیاسے تو تمہارا مرض مزید بڑھ جائے گا، یہاں تک کہ تمہاری موت ہونے کا خطرہ ہے۔ اس آدمی کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، یعنی ایسی بیماری کہ جس میں بھوکا پیاسا رہنا موت کا سبب یا پھر دوائی وقت پر نہ لینے سے مرض کے بڑھنے کا خطرہ۔ نمبر 2، حاملہ عورت کو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے کہ اس کو زیادہ دیر تک پیٹ خالی رکھنے پر اس کو یا اس کے بچے کو خطرہ ہوگا تو وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ اس کو روزہ چھوڑنے کا کوئی گناہ نہیں۔ یہاں تک کہ یہ بات بتانا ضروری ہے کہ جب عورت اپنے بچے کو جنم دے لے، مکمل صحت یاب ہو جائے تو اسے چاہیے اپنے چھوڑے گئے روزوں کو پورا کرے۔ یہاں دوسری بات یہ ہے کہ اگر عورت حاملہ ہے اور اس کو ماہر ڈاکٹر کہتا ہے کہ اگر تم روزہ رکھ لو تو تمہاری جان کو کوئی خطرہ نہیں، تو ایسی عورت کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں، اس کو لازمی روزہ رکھنا چاہیے۔ اگر وہ روزہ نہیں رکھتی تو اس صورت میں سخت گناہ ہوگا۔ نمبر 3، برا آدمی۔ اگر ایک آدمی اتنا بڑھاپا آ گیا ہو کہ وہ کافی کمزور اور بیمار ہو گیا ہو، اس کو اتنی کمزوری ہو گئی ہو کہ اس کے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا بہت ہی مشکل ہو جائے، اس کو یہ ڈر ہو کہ اگر اس نے اپنے پیٹ کو زیادہ دیر تک خالی رکھا تو مجھے موت ہونے کا خطرہ ہے، اس کے لیے بھی روزہ چھوڑ دینے کا کوئی گناہ نہیں۔ اللہ کی طرف سے ایسے آدمی کے لیے بھی روزے معاف کر دیے گئے ہیں۔ ایسے آدمی کے لیے ہدیہ یہ ہے کہ اگر اس میں تھوڑی بہت طاقت آ جائے تو اس کو اپنے چھوڑے گئے روزوں کو پورا کر لینا چاہیے، لیکن اگر آدمی کو بڑھاپے نے اتنا زیادہ گھیر لیا ہو کہ وہ طاقتور نہیں ہو سکتا، ایسی حالت میں اپنے ہر روزے میں ہدیہ ادا کرنا ہوگا۔ اس کے لیے ہدیہ یہ ہے کہ ایک مسکین کو صبح اور شام پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے۔ نمبر 4، دودھ پلانے والی عورت۔ یہاں پہ یہ واضح کر دینا بہت ضروری ہوگا کہ قدیم زمانوں میں عورتیں دوسروں کے بچوں کو دودھ پلایا کرتی تھیں، وہ 2 یا 3 سال بچوں کو دودھ پلایا کرتی تھیں۔ ایسی عورتوں کو دائیاں کہا جاتا تھا، لیکن اب قدیم زمانوں میں اس طرح کی دائیاں دوسرے لوگوں کے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی، اس لیے یہاں ایسی ماؤں کا ذکر کیا گیا ہے کہ اگر ان ماؤں کا ڈاکٹر یہ بات کہے کہ اگر تم زیادہ دیر تک بھوکی اور پیاسی رہی تو تمہاری جان کو خطرہ ہے یا بچہ دودھ سے محروم ہو سکتا ہے، تو ایسی عورتوں کو بھی روزہ بعد میں رکھنے کی اجازت دی گئی کہ جب وہ ٹھیک ہو جائیں تو اپنے چھوڑے گئے روزوں کو پورا کر لیں۔ نمبر 5، پاگل آدمی۔ جس آدمی کا ذہنی توازن ٹھیک نہ ہو، وہ ہر وقت ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہو، اس کو یہ خبر نہ ہو کہ میں کیا بات کر رہا ہوں، اس کے لیے بھی روزے نہ رکھنے کا گناہ نہیں۔ اس کے علاوہ ایسا آدمی جس کو ایسی بیماری ہو کہ وہ اچانک اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہو، تو ایسے آدمی کو بھی روزہ رکھنے کا کوئی گناہ نہیں۔ جب وہ آدمی ٹھیک ہو جائے تو اپنے روزوں کو پورا کرے۔ نمبر 6، حیض و نفاس والی عورتیں۔ ایسی عورتیں جن کو حیض ہو رہا ہو، ایسی حالت میں روزہ رکھنا جائز نہیں۔ نفاس
یعنی کہ ایسی عورت جس نے بچے کو جنم دیا ہو، اس کا ابھی خون آنا بند نہ ہوا ہو، اس پر بھی ایسی حالت میں روزہ رکھنا جائز نہیں۔ اگر حیض اور نفاس والی عورتیں روزہ رکھ بھی لیتی ہیں تو ان کو ثواب کی بجائے سخت گناہ ہوگا۔ حیض و نفاس والی عورتوں کو چاہیے کہ جب وہ پاک ہو جائیں تو اپنے روزوں کو پورا کریں۔ اگر ایسی عورتیں پاک اور صاف ہونے کے بعد اپنے روزوں کو پورا نہیں، ان کے لیے سخت گناہ ہے۔ نمبر 7، مسافر آدمی اگر سفر کی مسافت کی مقدار کم از کم 48 میل یا اس سے زیادہ ہے تو ایسے شخص کو اپنے شہر کی حدود سے نکلنے کے بعد روزہ رکھنے یا نہ رکھنے کا اختیار ہو، اور نہ رکھنے کی صورت میں بعد میں اس روزے کی قضا کرنا لازم ہو۔ تاہم اگر سفر کے دوران روزہ رکھنے میں سہولت ہے، دشواری نہیں ہے، روزہ رکھنا بہتر ہے۔ اگر روزہ رکھنے میں مشکل اور دشوار ہے تو اس صورت میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، اور اگر شرعی سفر مشقت بہت زیادہ ہو جس کا تحمل روزہ دار کے لیے مشکل ہو تو روزہ نہ رکھنا بہتر، تو اس صورت میں وہ بعد میں روزے کی قضا کرے۔ نمبر 8، ایسا آدمی جس کو جان جانے کا خطرہ ہو اگر کسی آدمی کے پاس کوئی طاقتور ہتھیار لے کر آ جائے اور کہنے لگے کہ اگر تم نے روزہ رکھا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا، ایسے آدمی کے لیے بھی روزہ چھوڑنا جائز ہے۔ جب اس کے سر سے یہ خطرہ ٹل جائے تو اسے اپنے روزے پورے کر لینے چاہیے۔ اگر وہ اپنے روزوں کو پورا نہیں کرتا تو اس کو سخت گناہ ہوگا۔ نمبر 9، نابالغ بچہ اس بات کا علم ہم سب کو ہے کہ روزہ بالغ پر فرض ہے جو اپنے ہوش و حواس میں ہو۔ نابالغ بچے کو روزہ نہ رکھنے کا کوئی گناہ نہیں۔ اگر کوئی بچہ 10 یا 11 سال کا ہو جائے اور روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھ لے، اور اگر 10 یا 11 سال کا بچہ روزہ نہیں رکھتا تو اس کے والدین کو چاہیے کہ اس بچے پر سختی کر کے اس کو روزہ رکھوائیں۔ نمبر 10، سانپ کاٹ لے یا کوئی ایسا زخم یا حادثہ ہو جائے کہ جان جانے کا خطرہ ہو تو ایسی صورت میں روزہ توڑ دینے کا کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ناظرین گرامی، جن لوگوں نے ان عذروں کے سبب روزہ توڑا ان پر فرض ہے کہ ان روزوں کی قضا رکھیں، اور ان قضا روزوں میں ترتیب فرض نہیں، لہٰذا اگر ان روزوں کے لیے پہلے نفلی روزے رکھیں تو یہ نفلی روزے ہوں گے، مگر حکم یہ ہے کہ عذر جانے کے بعد دوسرے رمضان کے آنے سے پہلے قضا رکھ لی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رمضان کے روزے بھرپور ہمت و طاقت سے رکھنے کی توفیق دے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت عطا فرمائے۔ اے اللہ پاک، ہم گناہگار سیاہ کار ہیں، ہمارے گناہوں کو اپنے مائے مقدس میں مٹا دے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔